رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ابھی نماز کے دوران ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیلی بات میں کروں گا. تھوڑا سر میں درد چل رہا ہے، اس لیے میں نماز میں اچانک خیال آیا تو کہیں بھول نہ جاؤں. جتنی بھی عبادات ہیں وہ نتیجتاً انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، جیسے جتنی بھی ایکسرسائزز ہم کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں. مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور ساتھ ڈائٹ ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کو اگر جمع بھی کیا جائے تو اس کی کیلکولیشن ایک ہے کہ فٹنس، صحت. جتنی بندگی اور عبادات ہیں ان سب سے جو چیز نکلتی ہے وہ ایک بات ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزاروں. سب سے پہلے ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کا ہونا مجھے پہلے انسانیت کا جامع پہنا تھا، مجھے انسان تسلیم کرتا. ایمان نہ ہو تو اللہ انہیں انسان تسلیم ہی نہیں کرتا. اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے جنہیں اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کے نبی کا تعارف نہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، ان کو ہم جانور سے بڑھ کر کوئی سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں ایک عجیب بات ہے کہ جانوروں نے فریاد کی یا اللہ ہمارے جیسا کیوں بنا دیا، ہم تو تجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں. تو یہ تو نہ تجھے جانتے ہیں نہ تجھے پہچانتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ ہم تو تیری جاننے والے ہیں، تیری ماننے والے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کو یاد کرتی. تو جانوروں نے زبان حال سے شکایت کی کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کیوں ملا دیا. تو اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ تم سے بھی بدتر ہیں، تم تو مجھے جانتے ہو مانتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے. اچھا، اس کے لیے لفظ آیا ہے تسبیح. تسبیح کا مادہ ہے سبح. سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تیرنا، چلنے میں تیرنے میں ایک فرق ہے کہ چلنے والا جب مرضی بیٹھ جائے، گاڑی والا جب مرضی بیٹھ جائے، تیرنے والا جب مرضی نہیں بیٹھ سکتا، اسے دریا پار کر کے ہی بیٹھنا ہے. اسے وہ پانی پار کر کے ہی بیٹھنا، اس سے پہلے اس کے بیٹھنے کا جو تصور ہے وہ ڈوبنا ہے، وہ ڈوب جائے گا. لہذا اس کے لیے ہر حال میں تیرنا ہے. تو اس سے تسلسل کا معنی لیا جاتا ہے کہ سبح کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز 24 گھنٹے اسے یاد کر لو. ہمارے تو اوقات ہیں نا، سو گئے، ہم روٹی کھا رہے ہیں، کاروباری ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم میں وقفے ہیں. سبح کا مطلب ہے کہ تمہارے سوا کائنات کی ہر چیز بغیر رکے تیرے رب کو یاد کرو. کلمہ ہمیں سب سے پہلے انسانی لباس پہناتا ہے. اس سے پہلے ہماری حیثیت کو قرآن جانور کہتا ہے. اور اولئک ہم شر البریہ، اور زمین کی سب سے بدترین مخلوق قرار دیتا ہے. جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے میں انسانی شکل میں انسان تسلیم کیا جاتا ہوں، انسان ہے. اب اس نے آگے سفر کرنا ہے اور ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک معیاری انسان بننا ہے.
اور جو معاشرہ بنتا ہے وہ پیسے سے نہیں بنتا، معاشرہ اچھے انسانوں سے بنتا ہے۔ جو معاشرہ بنتا ہے وہ بندگی سے نہیں بنتا، وہ تو میری انفرادی چیز ہے۔ معاشرہ جو بنتا ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، وہ جو لوگوں سے ڈیلنگ ہے اس میں انسانیت کو میں جب پیش کرتا ہوں تو پھر اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ بہت عبادت گزار ہے، ملازم کو بے عزت کرتا ہے، بار بار بیوی کو بے عزت کرتا ہے، یا بیوی لمبی تسبیح پڑھتی ہے خامن کو بے عزت کرتی ہے، ماں باپ ہیں بچوں کو بے عزت کرتے ہیں، بچے ہیں ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، بھائی ہے بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو اس سے معاشرہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا علامہ ہے لیکن بولنے کا ہی سلیقہ نہیں، ہر ایک سے بدتمیزی سے بولتا ہے، تو اس کا علم اس کی اپنی جیب میں ہے، اس کا لوگوں کو فائدہ تو کوئی نہیں۔ تو جو چیز انسانوں کو آپس میں جوڑتی، جیسے اس بلڈنگ کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا ہے، اس کپڑے کو دھاگے نے جوڑا ہوا ہے، تو انسانوں کو جو چیز انسانوں سے جوڑتی ہے وہ اچھے اخلاق، وہ میرے نبی والے اخلاق۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاق۔ عجب بات ہے ہمارے کہ قیامت کا دن جو جس کو میں سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھاؤں گا اور سب سے زیادہ میں اس سے پیار کروں گا قیامت کے دن، وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا وَأَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ، اور قیامت کے دن جس سے میں نفرت کروں گا سب سے زیادہ اور اپنی نظروں سے اسے دور کر دوں گا، اپنی آنکھوں سے بھی اوجھل کر دوں گا، اسواکم اخلاقا، جو بد اخلاق ہوگا مرد یا عورت، وہ میرے قریب نہ آ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ میری محبت ہے اس کے لیے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے قریب بھی ہوگا، میرا محبوب بھی ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے۔ کلمہ ہمیں انسان بناتا ہے، ایک شکل دیتا ہے، اس کے بعد نماز آتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روک لیتی، برائی سے روکتی۔ کفر کے بعد جو اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ بے حیائی پہ ہوتا ہے۔ کفر کے بعد ایک قوم گزری ہے لوط علیہ السلام کی، جن کو ہم گیز آج کل کہتے ہیں، بے حیا تھے۔ اللہ نے فرعون، میری نظروں میں فرعون سب سے بڑا مجرم ہے، جتنے بھی دنیا میں مجرم گزرے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، صرف فرعون ایک انسان ایسا گزرا ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ اللہ نے اٹھایا اور پانی میں ڈال کے مار دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب کٹھے آئے جو دنیا کی کسی قوم پر نہیں ہے، کسی قوم پر 5 عذاب اکٹھے آئے ہوں ایسا نہیں ہے، 1 2 میکسیمم 3، لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب، اور اس کا سبب قرآن ان کے کفر کو کم بیان کرتا ہے اور ان کی بے حیائی کو زیادہ بیان کرتا ہے۔ تو نماز کی کیا تاثیر ہے؟ یہ حیادار بنا دیتی، تو یہ بھی عالی اخلاق ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ حیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ روزہ ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہے، کیا تاثیر ہے؟ لعلکم تتقون، اس سے تمہیں تقوی ملے گی۔ تقوی کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں قرآن میں، لیکن ایک جگہ کیا بتاتا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، تقوی والے کون ہیں؟ جو تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے بڑے اخلاق ہیں۔ روزہ بھی اخلاق پہ لے کے،
نماز بھی اخلاق پہ لے. زکوٰۃ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مال کے خرچ کرنے سے انسان کا اندر پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بخل نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، نفرت نکل جاتی ہے، تو وہ بھی اخلاق ہے. آخری آ گیا حج، جس میں اللہ نے ہمیں پہنچایا. تو اللہ یہاں 3 باتوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، جب تم حج کے لیے آ گئے ہو، تم نے احرام باندھ لیا ہے، تو 3 کام زندگی سے نکال دو. بظاہر یہ شرط حج کی ہے، لیکن تعبیر ایسی ہے کہ پوری زندگی کا مطالبہ ہے. فلا رفث، آج کے بعد زندگی میں اس کو گندا نہیں کرنا ہے، اس کو گندا نہیں کرنا. یہ اتنی بڑی صفت ہے. ہمارے نبی کا تذکرہ ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، باقی کتابوں. تو ایک جگہ آپ کا تذکرہ یوں آیا ہے کہ یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا. اب کی صفات میں سے 2 صفتوں کو ہائی لائٹ کر کے اس میں پیش کیا میرے اللہ نے کہ ایک نبی بھیجوں گا جو آنے والا ہے، وہ زبان سے ایسا بول کبھی نہیں بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا. آپ تو کتنی صفات کے مالک ہیں، لیکن جس صفات سے شروع کیا، آگے آپ کی صفات بیان کی ہیں، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، لیکن جس صفت سے ابتدا کی ہے وہ ہے لا یقول الخنا. وہ میرا نبی ایسا ہوگا کہ جس کی زبان کا بول کبھی کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. اچھا، عرب تھے لڑنے والے، غصے والے، اور وہ فلا رفث کی بات ہو رہی تھی کہ زبان پہ قابو ہو. عربوں میں جنگ تھی بہت زیادہ، اس کے پیچھے زبان ہی ہوتی تھی. ایک شاعر اپنی شاعری سے آگ لگا دیتا، اور صدیوں وہ جنگ چلتی چلتی. آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی موجود ہیں مدینے میں، انصار اور مہاجرین آپس میں ایک معاشرہ قائم ہو چکا ہے، اور اوس اور خزرج کی دشمنی و محبت میں تبدیل ہو چکی. ٹھیک، تو دونوں قبیلے بیٹھے آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ایسے محبت سے بیٹھے. وہ آتا ہے اور اوس اور خزرج کے لڑائی کے ایام کے جو اشعار تھے نا وہ پڑھنے شروع کر دیتے. کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کہا تمہیں شعر سنا، شاعری ان کی ٹوٹی تو سنا. تو اس نے پہلے اوس کے پڑھے، پھر خزرج کے پڑھے. ایسی آگ لگائی کہ نبی کے ہوتے ہوئے تلواریں نکالنی. زبان ایسی چیز. اللہ کے بندو، میرے ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو میرے ہوتے ہوئے، آنا بہن کو. زبان ایسی چیز. سو جتنی گھروں میں نفرتیں ہیں، فساد ہیں، ساس بہو میں کون سی جائیداد کی لڑائی، سسر بہو میں، نند بھابھی میں، دیور بھابھی میں، خامن بیوی میں کون سی جنگ عظیم ہو رہی؟ صرف زبان کا غلط استعمال ہے جس نے گھروں کو آگ لگا دی. تو اللہ حج میں پہلی چیز مانگ رہا فلا رفث. آج کے بعد تم نے زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، اس کو ٹھیک استعمال کرنا. ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں خاتون ہے، بہت عبادت کرتی اور ان کی زبان بہت سخت. آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی بلائی نہیں اس میں، جہنم میں جائے گی. حالانکہ انہوں نے کہا یہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی.
پھر کہنے لگے ایک اور خاتون ہے یا رسول اللہ، وہ ہم نے اس کو نہ کبھی نفل پڑھتے دیکھا نہ روزے رکھتے دیکھا، روزے نفلی، لیکن ان کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے، جنت میں جائے. تو بھائیوں بہنوں، قرآن نے حج میں پہلا مطالبہ کیا فلا رفث. اچھا بہت سے لوگ ہیں اپنوں میں اچھا بولتے ہیں، لیکن 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں جو ملازم سے اچھا بولتے، بدتمیز ہو جاتے، شدت میں آ جاتے، سخت بولتے. وہ دیندار کہلاتے ہوں یا دنیا دار کہلاتے، وہ تبلیغ والے کہلاتے ہوں یا تصوف والے کہلاتے ہیں. نوکر کے ساتھ محبت اور میٹھا بول میں نے نہیں زندگی نہیں دیکھنے کا مطلب ہے بہت کم دیکھا، نظر ہی نہیں آتا. تو قرآن کا پہلا مطالبہ ہے لا رفث. دیکھو بھائی، حج کا احرام باندھ دیا، اب ساری زندگی اس زبان پہ کو لگام دے کے رکھو. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. میرے بول نے مجھے شرمندہ کیا، میری چپ نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا. اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر ایک عمل بتاؤں، مشقت میں بہت تھوڑا، اجر میں بہت زیادہ، اور قیامت کے دن ایسا عمل جس کے پاس ہوگا نا اس سے اونچی شان والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو میں ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق، ایک اچھے اخلاق. تو بھائی بہن، بہت سے ساتھیوں کو اللہ توفیق دے رہا، ہر سال آ رہے ہیں. تو حج کی روح کیا ہے؟ اچھے اخلاق. نماز کی روح کیا ہے؟ اچھے اخلاق. روزے کی روح کیا ہے؟ اچھے اخلاق. زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ اچھے اخلاق. تو لا رفث سے قابو میں رکھو. اس کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے، اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جہاں رشتہ ہے، باپ ماں بہن بیٹی بیٹا بیوی خامن، وہاں اور زیادہ اس کو سنبھال. عام طور پر والدین بچوں کے ساتھ سخت ہو جاتے، حاکمیت کا تصور آتا ہے اور بچوں کے ساتھ سخت ہو جاتے، تو ایک گیپ آ جاتا ہے، دوری آ جاتی ہے، پھر وہ اس کو پور نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ. میرے نبی کی عجب حدیث ہے، اکرموا اولادکم، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو، عزت. وہ چھوٹی عمر سے ان کی پٹائی شروع ہو جاتی، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا. میرے نبی انقلاب لے کر آئے ایسا کہ کائنات میں کوئی نہیں لا سکتا، کسی کو اتنا تھپڑ بھی نہیں مارا. ہمارے اسکولوں میں بھی ڈنڈا ہے ہاتھ میں، ماں باپ کے بھی ہاتھ میں ڈنڈا ہے، قاری صاحب کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، مولوی صاحب کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، خامد کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، کہیں بیگم ڈاڈی ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے. چھوٹے ہی چھوٹے ہیں. لا رفث، کیا اخلاق بناتا ہے. آج کل جو اخلاق اچھے تو زبان کا بول سب کے ساتھ. میرے نبی نہ کبھی کسی نوکر ملازم سے ناراض ہوئے، نہ کبھی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، 10 سال میں ایک دفعہ مجھے نہیں فرمایا یہ کیوں کر دیا، ایک دفعہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا. 10 برس کی خدمت میں ایک دفعہ. اور عمر میری 10 سال تھی، چھوٹی عمر تھی. آپ کچھ کہتے تھے میں کچھ کرتا تھا، آپ کہتے یہ کام کرو میں بھول جاتا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا. یہ اصول ہے. دوسرا فرمایا ولا فسوق، کہ زندگی سے کبائر کو نکال، بڑے کو کبھی ہو جائے. نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، نکالنے کا مطلب یہ ہے جب ہو جائے فوراً توبہ کرو.
ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. کبھی کسی میں پرفیکشن تلاش نہ کر ورنہ آپ بدل ہو جائیں. آئیڈیل وہ ہوتا ہے جو پرفیکٹ ہوتا ہے. وہ دنیا میں ایک ہی تھے میرے نبی اور آپ کے، بس ان کو آئیڈیل بنا. طالب جمیل کو بناؤ گے تو مارے جاؤ گے. آج میرے عزت کرو گے، کل میرا کوئی عیب دیکھو گے تو مجھے کافر بنا دو. ہمارے ملک میں تو ویسے ہی کفر کا فتویٰ ٹکا کے ملتا ہے. چھوڑو جی، وہ بھی کوئی انسان ہے، اتنے سے اس کی بات، وہ بھی کوئی انسان. تو آئیڈیل صرف ایک ہستی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی میں پرفیکشن تلاش نہ کر. کاؤنٹنگ ہے، نمبرنگ ہے. اللہ نے بھی نمبرنگ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ 100% ٹھیک ہو گیا ہو، لگا نیکیاں زیادہ لے کے آج. کیا مزے کی بات. یہ نہیں کہا کہ الٹے ہاتھ میں 0 ہو اور سیدھے ہاتھ میں 100 ہو. کرامت کا آدمی مگر ادھر 51 ہو جائیں، ادھر 50 ہو جائیں، چلو جائیں. آج کل وہ خود کہہ رہا 50 چھوڑ دوں گا. یہاں کوئی الٹے ہاتھ سے پانی پی لے اس کو کافر بنا دیتے. وہ دیکھو جی کھبے ہاتھ نال پانی پیتا. ایک چھوٹی سی بات آداب میں سے، میرے نبی الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے. جب آپ دو چیزیں استعمال کرتے تھے تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے تھے. ایک دفعہ بخاری شریف رہے، آپ کے ایک ہاتھ میں کھجور تھی، ایک ہاتھ میں کھیرا تھا، تو آپ دونوں ہاتھوں سے کھا رہے تھے. کوئی ننگے سر کھا رہے، وہ تو کافر ہو گیا. تو ہم خوبیوں میں بھی برائیاں تلاش کر، پرفیکشن کسی میں ڈھونڈنا نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے نا بڑی چڑھائی تھی میرے اوپر بہت زیادہ. جب وہ خالی ہو گئے، چپ ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت. تو وہ میرا منہ دیکھنے لگا، یہ کیا بول رہا ہے، میں کیا بولا، یہ کیا بولا. میں نے کہا میرے بھائی حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رعایا کے لیے اتنی ہمدرد ہے کہ جو بچہ 33 نمبر لے لے اسے پاس کر دیتے. 67 نمبر وہ لوز کرتا ہے اور پھر بھی اس کو پاس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، تو تم میرے اتنے تلوار نہ کاس. میرا معاملہ تجھ سے نہیں اللہ سے ہے، اور اللہ بڑا کرے گا. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ ہم نے کہا اللہ. کہنے لگا بخین موجاں ہو گئی یا موجاں؟ آپ نے کہا موجاں. کس بات کی موجاں؟ کا سخی بادشاہ ہے، پکڑ کے بھی معاف کر دے. سخی بادشاہ ہے، پکڑ کے بھی معاف کر دے. تو کسی میں پرفیکشن تلاش نہ کر. کسی کی کمی کو دیکھ کر اس کی حقارت، خاص طور پر علماء، خاص طور پر اللہ کے نیک بندے جن کے ذریعے سے خیر پھیل رہی ہے، وہ بشر ہیں. بشر ہیں. ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کا امتحان لیا. تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا رات کو میرے پاس آ جانا، میری خاتون. تو رات کافی بیت گئی تھی، ان کے مریدین ذکر میں لگے ہوئے تھے. تو ایک خاتون برقع میں پیر صاحب کے کمرے میں چلی. جب وہ نکلی نہیں تو مریدوں میں خسر لگے، اے کیڑا پیر ہے ویکھو بھائی، دن دیہڑے منہ کالا کیتی جاندو، چھڈو دفع کرو. یہ بھی کوئی پیر ہے، یہ بھی کوئی بندے دا پتر. ایک گیا تو ساری چلی. ایک مرید رہ گیا. اس نے پانی گرم کیا بالٹی میں اور جا کے دروازے پہ بیٹھ گیا. سردیاں تھیں. رات کے آخری پر وہ خاتون باہر نکلی تو پیر صاحب بھی نکلے تو دیکھا ساری خانقاہ ویلی ایک بیٹھا ہے پانی گرم لے کے. کہا جی کیا ہوا؟ جی سارے چلے گئے. کہنے لگا تو کیا کر رہا ہے؟ کہ میں آپ کے غسل کا پانی لے کے بیٹھا ہوں، آپ غسل فرمائیں. کہنے لگا تو کیوں نہیں گیا؟ کہ میں نے تمہیں پیر مانا ہے، نبی نہیں مانا. تو
تم سے بھی خطا ہو سکتا. تو اس نے ان کو گلے سے لگایا, کہا تو ہے میری خلافت کا حقدار. بیٹا میں نے اپنی بیوی کو بلایا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مریدین اچھا گمان اور بد گمانی میں کس کو لیتے. کس کی برائی نہ دیکھو, پتہ نہیں کون سی ادا میرے رب کو پسند آیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے, بہت غلط زندگی تھی. حسن بصری نے ایک دن پوچھا فرزدق آگے کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں, بس 80 سال کا بڑھاپا ہے اسلام اور تو کچھ, 80 سال کی توحید ہے اور کچھ بھی. کہ وہ مر گیا کسی کو خواب میں ملے. بہت غلط زندگی گزاری فرزدق. کہنے لگے کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے کہا فرزدق حسن بصری سے کیا بات کی تھی, سنا مجھے. کہا جی انہوں نے پوچھا تھا کہ آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے, تو میں نے کہا اور تو کچھ نہیں, 80 سال کا اسلام کا بڑھاپا. تو بتائیے یہ بات مجھے اچھی لگی, جا موجن. اس لیے میرے بھائی بہنوں کسی کے لیے دوربین فٹ نہ کرو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. لا فسوق. دوسری بات ہے بڑے گناہوں سے بچو, ہو جائے توبہ کر. تیسرا فرمایا ولا جدال, لڑائی جھگڑے چھوڑ, لڑائی جھگڑے چھوڑ. چپ رہنا سیکھو, سب جھگڑے ختم ہو جائیں. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, وہ لڑاکی تھی. تو ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی میری نو بڑیاں لڑدیاں میرے نال. لڑکی وہ خود تھی. تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری خادم بن جائیں. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ شیرنی آپ ہے ماسی شریفہ, چنگی موٹی آئی, کافی چھوٹا بندہ خطرناک ہو جاتا, موٹا بھی ہوئے چھوٹا بھی ہو, ڈھیر ہی خطرناک ہو جاتا. اس نے کاغذ پہ نا الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اس کو رول کر کے کہا ماسی شریفہ اے بڑا گرم تویز ہے, جس لئے تیری لڑائی ہوگی نا تو اے دندہ ہیٹ چک مار کے بہ جانا ہے, تویز نہیں ڈھانٹ دیں, یہ ڈہ گیا تو میں مر جاؤں. تو یہ تو چک مار کے بہ گئی تو پھر تیری لڑائی ہو کے جاؤں. اب اس نے کیا کیا, ماسی شریفہ کو چپ کروانے کا راستہ تلاش کیا. اب وہ 8ویں دن آئے گا, بی بی تو تا حد کر دی, کمال طویل دیتا, میری تا لڑائی موک گئی. کیوں؟ جو ماسی شریفہ چپ ہو گئی. وہ جیسے لڑائی ہونے لگی, وہ تعویذ منہ چ رکھے چپ ہو جائے. انہوں نے کیا ہے, آپ ہی تو لڑ دیا ہے. تو ولا جدال, لڑائی کو گھروں سے مٹانا ہے تو چپ رہنا سیکھ. خامن تیز ہو تو بیوی چپ ہو جائے, بیوی تیز ہو تو خامن چپ ہو جائے. اولاد میں تیزی آئے تو ماں باپ چپ ہو جائے, ماں باپ میں تیزی آئے اولاد چپ ہو جائے, لڑائی مٹ جائے. جب بولیں گے برابر میں تو پھر تو آگ لگتی چلی جائے گی. تو یہ حج بھی ہمیں اخلاق پہ لے جاتا, روزہ بھی اخلاق پہ لے جاتا, زکوٰۃ بھی اخلاق پہ لے جاتی, نماز بھی اخلاق پہ لے جاتی. اور اللہ کو بھی وہی پسند ہے جن کے اخلاق اچھے. تو یہ سودا منڈی میں ہے, کوئی غصہ غصہ ہے, غصہ غصہ, ہائپر ہائپر, برداشت کرنا آتا ہی نہیں. تو بھائی یہ حج کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اللہ نے ہم سے 3 مطالبے کر کے ہمیں ایک اعلیٰ انسان بنا دیا. زبان کی حفاظت, بڑے گناہوں سے حفاظت, لڑائی جھگڑے سے. میرے نبی نے انصار مدینہ سے کہا میرے بازو میں تمہارا حق نہیں ملے گا, کیا کرو؟ کہیں لڑیں گے, لڑیں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے. آپ نے کہا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کیا جی بتائیں.
فرمایا لڑنا نہیں، صبر کر لینا، حوض کوثر پہ آ جانا، میں تمہارا وکیل بن کے سارا کچھ اللہ سے لے دوں۔ تو اپنا حق لینے کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، لڑائی تک جانے لگے تو بہ جاؤ، چھڑ دے گا، چل میں اللہ دے نبی نو وکیل بنا بغیر فیس۔ آج کل وکیل تو تمہارا گھر خالی کر دیتے، اور میرا نبی کہہ رہا میں تمہارا وکیل بنوں گا، جھگڑا نہ کرنا، میرے پاس آ جانا، حوض کوثر سارے حق اللہ سے دلوا دو۔ سارے بہن بھائی اس کی نیت فرمائیں۔